السلام علیکم ایوری ون. امید کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے، صحت مند ہوں گے. اور آج جو ہے میں ایک بیان لایا ہوں جس میں طارق مسعود صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم پاکی کیسے اختیار کریں، پاکی اختیار کرنے کے طریقے کیا کیا ہیں، پاکی کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، گندگی کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، اور ان سب کو کیسے پاک کرنا چاہیے، ذہنی طور پہ ہو یا باہری طور پہ ہو، اور اپنے بچوں کو کیسے پاکی اختیار کرنے کے طریقے بتائیں، سکھائیں. اور یہ پاکی اختیار کرنے کی، ناپاکی ہٹانے کی چیزیں جو ہیں کہیں بک سے نہیں ملتی ہیں. اس سب چیزوں کو ہمیں اپنے بچے کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو ہمیں بتانا ہوتا ہے، سکھانا ہوتا ہے کہ پاکی کیسے اختیار کریں، ناپاکی سے کیسے بچیں. اور اسلام میں پاکی کو آدھا ایمان کہا جاتا ہے. تو اسی ٹاپک پہ جو ہے میں ایک ویڈیو لایا ہوں. آئیے وہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. تو اللہ نے نبی کا منصب بتایا کہ نبی قرآن پڑھ کے بھی سنائیں گے، حدیث بھی، دونوں چیزیں سمجھائیں گے بھی، اور تیسرا کام بھی کریں گے، تمہیں پاک بھی کریں گے. یہاں پاک کا مطلب کیا ہے؟ گندگی سے پاک کریں گے تمہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف گندگیز. گندگیز کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ایک ظاہری گندگی، ناپاکی، اور ایک باطنی گندگی. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک ظاہری گندگی، ایک معنوی گندگی. معنوی گندگی کہتے ہیں جو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے. اب ظاہری گندگی کیا ہے؟ یہی جو گندگی ہوتی ہے، واش روم گئے تو پانی کا استعمال اسلام نے سکھایا، اور اسلام نے کہا کہ یہ خنزیر مت کھاؤ، کتے بلی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں. یہ ظاہری گندگی ہے نا. خون اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کپڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ ناپاک. اس بارے میں بھی غیر مسلموں کے پاس کوئی رہنمائی نہیں ہے. رہنمائی نہیں ہے. بس انہوں نے اتنی صفائی کا اہتمام کیا کہ جراثیم نہ پھیلیں بس. پھر یہ جو ظاہری گندگی ہے، اس میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک نجاست حقیقی، ایک حکمی. حکمی کا مطلب ہے جیسے غسل فرض ہو گیا آپ کے اوپر، اس میں بھی آپ گندے ہو جاتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا غسل کرو آپ. غیر مسلموں کے پاس اس کے بھی احکام. انگریز پہ غسل فرض ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ایسے ہی جو دل چاہے گا نہائے گا. نہیں ہے تو ساری زندگی 10 بچے بھی ہو جائیں نہیں نہائے گا. وہ کہتے ہیں نیٹ کلین، بس ان کا وہ باقی حساب کتاب نہیں. اس میں بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں ظاہری گندگیوں سے کیا کرتی ہیں؟ بچاتی. یہ بھی تزکیہ ہے. اگر اس کی بھی ٹریننگ نہ ہونا تو یہ چیز بھی کتابوں سے نہیں آتی. یہ چیز بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مینٹور ہوتا ہے. آپ کے ماں باپ آپ کو بچپن سے نہانا دھونا، یہ گندگیاں سکھاتے ہیں. یہی گندگیوں سے بچنا سکھاتے ہیں. آج کل گندگیاں بھی سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا. گندگی سے بچنا سکھاتے ہیں. بعض چیزیں غلطی سے صحیح نکل رہی ہوتی ہیں میرے منہ سے، پھر میں غلط کر لیتا ہوں ان کو، ٹھیک ہے نا. تو لیکن نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، سکھا بھی رہے ہیں الحمدللہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیمپر نے ابھی ان ٹینشنوں سے کیا کر دیا ہے؟ آزاد. ونس اپون اے ٹائم مائیں بچوں کو لے کے بیٹھا کرتی تھی کہ پیشاب کر لے بھی کر رہی ہوتی تھی نا، تاکہ اس کی آواز سن کے فریکوینسی پیدا ہو جائے گی. اس سے پیشاب کو خود خیال آ جائے گا کہ مجھے اب نکلنا چاہیے. اب تو پیمپر ہے، 12 گھنٹے پیمپروں کی ڈیوٹی، 12 بھی نہیں، 6 گھنٹے پیمپر 4 بدلتے ہیں. شوہر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ابھی ایک آدمی نے بتایا کہ میری بیوی نے پیمپر منگوائے، کہہ رہا خدا کی قسم میرے مہمانوں کا پورے مہینے کا اتنا خرچہ نہیں جتنا میرے بچے کے ہگانے متانے کا خرچہ ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، بچے کی ہگائی متائی کھلائی سے زیادہ مہنگی ہے. یعنی کھلانے پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا آگے. باقی اب مناسب نہیں آگے زیادہ ڈیٹیل میں جانا. تو خیر، تو ظاہری نجاست بھی اور باطنی نجاست بھی. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ اسلام نے. ہم جو آج تھوڑے بہت صاف ستھرے ہیں، یہ کوئی ہمارے حکمرانوں نے تھوڑی ہمیں. جاپانی اگر صاف ستھرا ہے تو ان کے
اسکولوں میں ٹیچروں نے اور ان کی قوم نے متحد ہو کے ایک فیصلہ کیا تھا. ہمارے یہاں کوئی ایسا پروگرام ہوا؟ کمال ہے، پھر بھی ہم نہاتے ہیں یار. ہمارے یہاں تو ایسا کوئی سیٹ اپ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم نہاتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ یہ ہماری سوسائٹی میں چیز چلی آ رہی ہے. آگے ہم اس کو ترقی دینے کی کوشش ہی نہیں کر رہے ہیں نا، تنزل کی طرف جا رہے ہیں. خدا کی قسم اسلام کا صرف کوئی صفائی کا نظام دیکھ لے گا نا، اسلام قبول کر لے گا. صرف صفائی کے 1400 سال پہلے جو صفائی ایک یتیم نے، جو نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا، جو آج بڑے بڑے دنیا کے ماہرین، 100 سال پہلے کا یورپ ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے. ان کی رپورٹیں تھی، ملکہ جو رائل فیملیز کی ملکائیں ہوتی تھی نا، 4 سال نہیں نہاتی تھی وہ. یہ انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. خلیفہ عثمانی ہے نا، خلافت عثمانیہ کے جو خلیفے ہوتے تھے، ان کے پاس جب فرانس کی شہزادیاں یا ان کی ملکاؤں کے پاس آتی تھیں تو ملکہ جو خلیفہ خلافت عثمانیہ میں جو ملکائیں ہوا کرتی تھیں، وہ پہلے فرانس کی جو شہزادیاں اور ملکاؤں کو واش روم میں لے جا کے نہلایا جاتا تھا ان کو، کہ ان کو یہاں نہیں آنے دینا، بدبو آ رہی ہے. اتنے میلے تھے یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا کہ ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اسی طرح میلے رہے. ایسے حال تھے ان کے. یہ تو بعد میں ان لوگوں میں شعور آیا ہے. ایک گورے نے خود اعتراف کیا کہ ہم نے نہانا مسلمانوں سے سیکھا ہے. تو ہمارے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ بدبو سے مر جاتے تھے ان لوگوں کی. یہ آتے تھے تو ان کو بڑے ہوتا تھا کہ ان کو پہلے سروس اسٹیشن میں لے کے جاؤ، تھوڑا ٹیوننگ سروس کروا کے لے کر آؤ ہمارے پاس. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Please گھنٹا بھی دبا دینا بھائی. Thank you.